الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. اور گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی اور ہوا محو نوا سنجی. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. اور وہی دل ہاں وہی یعنی وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکل. وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکل. میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا. میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. اور نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا. نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا. ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. لائق عزت عظیم و تقریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار مشائخ اعظام سادات ذوی الاحترام گرامی قدر علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام. میں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی خطاب یا تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں. یہ میری سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ میرے آقاؤں نے مجھ پر کرم فرمایا اور میں ان کے مداحوں میں شریک ہو کر کے اور اپنی قسمت پہ ناز کرنے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سروں کا سمندر ہے یہ سیدی محمود شاہ جیلانی کا فیض ہے. بے شک سبحان اللہ. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ فیض اسی طرح جاری اور ساری ہے. بے شک بے شک. اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ فیض اسی طرح جاری اور ساری رہے گا. آمین آمین. اور صرف جاری ساری ہی نہیں بلکہ اس میں دن دونی رات چوگنی انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی. آمین.
میں صرف دو ایک باتیں عرض کروں گا بڑے اختصار سے، اور بڑی مشہور باتیں اور ایسی باتیں جو صرف اور صرف میرے اور میرے سامعین سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسٹیج پر یہ جو علم کے پہاڑ، سمندر، موج زن ہیں، ان کے لیے میرے پاس سب کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور دو ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ انسان کے پاس دل ہے اور دل میں ہے آرزو۔ ڈھونڈنے سے بھی کوئی دل ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آرزو نہ ہو۔ اور ایک قول تو یہ بھی ہے کہ یہ دل آرزوؤں کا مزار ہے، یعنی ایک آرزو سر اٹھاتی ہے، پوری ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو مر جاتی ہے، اسی دل میں دفن ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری آرزو سر اٹھاتی ہے۔ اب ان گنت بے شمار آرزویں ہیں جو اس دل میں ہیں۔ ہے کوئی دل جو خالی ہو؟ آدمی چاہے اعلیٰ گریڈ کا ہو یا ادنا ہو، لیکن اگر دل ہے تو آرزو ہے۔ لیکن یہ آرزو ہیں کس قسم کی؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے لیے کوئی وضاحت کی جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی اگر اپنے دل میں جھانکے تو خود اسے اس کا دل ہی یہ جواب دے دے گا کہ اندر آرزویں کیا ہے۔ تو یہ دل ہے، اس میں بے شمار آرزویں ہیں، پوری تو وہی ہوتی ہیں جو رب پورا کرے۔ کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی۔ اور یہ ساری کی ساری آرزویں جو ہیں اگر بغور دیکھا جائے اور آدمی اعتراف کرے تو ان ساری آرزوؤں کا تعلق دنیا سے، ساری آرزوؤں کا تعلق اس سے، دنیا سے۔ لیکن ایک بات مسلمہ حقیقت ہے کہ ان ان گنت بے شمار لوگوں کے بیچ میں ایک جماعت ایسی، ایک پاکیزہ گروہ ایسا، اور ایک مقدس جماعت ایسی کہ آرزو ان کے دل میں بھی ہے، لیکن وہ آرزو انسانوں کی آرزو کی طرح نہیں ہے، سب سے جدا گانا آرزو۔ اور جدا گانا اس طرح ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دھن والا بن جاؤں، دولت والا بن جاؤں، تخت والا بن جاؤں، تاج والا بن جاؤں، نہ معلوم کیا کیا آرزویں ہیں جو انسانوں کے دل میں ہیں۔ اس میں اکثریت ہے، لیکن وہ پاک باز جماعت، اس جماعت کی صرف اور صرف آرزو ایک ہے، صرف اور صرف آرزو ایک ہی ہے۔ اور آرزو کیا ہے؟ آرزو یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ اور اگر سوال پیدا ہو کہ یہ آرزو کیوں ہے، تو جواب اسی کے ساتھ ہے کہ تاکہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جس کے دل میں ایمان ہے، ہر صاحب ایمان ضرور یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا پرچم بلند رہے۔ ایمان ہے تو چاہت یہ ہوگی، لیکن یہ چاہت پائے تکمیل کو تب پہنچے گی جب تعلیم قرآن کو عام کیا جائے۔ یعنی آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم، تو ہر دور میں اس آرزو والی جماعت رہی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گی۔ ایسی عظیم الشان آرزو رکھنے والی ذات محمود شاہ جیلانی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جتنی یہ آرزو عظیم ہے اتنی ہی وہ ذات بھی عظیم ہے، بے شک بے شک، اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ آپ بارہا یہ سن چکے ہیں کہ آپ کی مکمل زندگی اسی آرزو میں بسر،
یعنی آپ بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، مکمل آپ کی زندگی جو تھی اس میں آپ کی آرزو ہر جگہ پہ یہی رہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ اگر یہ آرزو نہ ہوتی تو بچپن میں اپنا وطن عزیز چھوڑ کر کے اور دور و دراز کا سفر کر کے ملاقات یار شریف نہ جاتے، اور یہ اسی آرزو ہی کا پیش خیمہ تھا کہ تعلیم قرآن کو عام کرنا ہے تو پہلے تعلیم قرآن کو حاصل بھی کرنا ہے، اور تعلیم قرآن حاصل کرنے کے لیے کسی ادارے میں نہیں، دارالعلوم میں نہیں، یونیورسٹی میں نہیں، کسی زبردست دنیا کے مشہور ادارے میں نہیں، بلکہ تعلیم لینی تھی قرآن کی، اور پہنچے وہاں جہاں پڑھایا نہیں بلکہ نظر سے پلایا جا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور مدرسوں میں کئی برس لگتے ہیں، کئی برس لگتے ہیں، اور پھر بھی اس میں کچھ پیاسے ہی پلٹتے ہیں، پیاسے ہی پلٹتے ہیں، لیکن جہاں فیض نظر کا ہو وہاں نظر اٹھی اور دل پہ پڑی، دل علم کا سمندر بنا دیا۔ تو پڑھنے نہیں پینے گئے تھے، ماشاءاللہ، اور جو پی کے آتا ہے وہ مسجد پہ بیٹھ کے پڑھاتا نہیں، خانقاہ میں بیٹھ کے پلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے بے شک یہی کام کیا، یہی کام کیا ہے۔ اب اسی حوالے سے ایک بات، صرف ایک بات، یعنی بات وہی ہے لیکن چونکہ مجھے اس کو ذرا مکمل کرنا ہے۔ دیکھیے میں آرزو کی بات کر رہا تھا، آرزویں بے شمار، انسان ان آرزو میں سے کسی ایک آرزو کو متعین کرتا ہے اپنی پسند، اور پھر اسی کو مقصد حیات بناتا ہے، مقصد حیات۔ اب رات دن اسی مقصد کے حصول کے لیے خون پسینہ ہے، نہ دن نہ رات، بس یہ ہے کہ میرا وہ مقصد ملے۔ آرزویں بے شمار تھی، ان میں سے کسی ایک کو چنا اپنی پسند پہ، اور اب رات دن کوشش کر رہا ہے کہ وہ مقصد ملے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آرزو میں سے کسی نہ کسی آرزو کو مقصد بنا لیا، کسی نے دھن، کسی نے دولت، کسی نے کرسی، کسی نے راج، کسی نے کاج، یہ اپنا اپنا مقصد بنا لیا۔ لیکن ان مقدس جماعت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور جس میں ایک چمکتے ہوئے ہیرے آفتاب اور ماہتاب محمود شاہ جیلانی ہیں، انہوں نے اس میں سے جس مقصد کو متعین کیا وہ مقصد یہ تھا، مقصد یہ ہے کہ جہالت دور ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ جہالت دور ہو جائے اور ہر مومن کا دل قرآن سے پر نور ہو جائے۔ آپ نے وہی مقصد چنا، اس مقصد پہ ذرا سا دھیان دیں تو میں صرف 2-4 جملے ہی عرض کروں گا۔ یہ مقصد وہی تھا جو صدیق اکبر کا تھا، یہ مقصد وہی جو فاروق اعظم کا تھا، یہ مقصد وہی جو عثمان غنی کا تھا، یہ مقصد وہی جو مولا علی کا تھا، اور یہ مقصد وہی جو حسنین کا تھا، اور یہ مقصد وہی جو غوث محی الدین کا تھا، اور یہ مقصد وہی جو خواجہ معین الدین کا تھا۔ سبحان اللہ، وہی مقصد تھا محمود پیا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ زمانہ فیصلہ کرے گا، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔